السلام علیکم. آئی ہوپ دیٹ یو مسٹ بی آل ڈوئنگ ویری ویل. ہمارا آج کا نیا لیکچر ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا. سرولیٹس پہ باتیں چل رہی ہیں, اسی سلسلے کی ایک اور کڑی. آگے سرولیٹس پہ کچھ دیکھیں گے کہ کیسے ہم کام کرتے ہیں. سرولیٹ کے اوپر ہم نے بات کی کہ سرولیٹ ہمارے ویب سرور کے اندر آ جاتا ہے, ریزائڈ کر دیتا ہے, ویب سرور کی فنکشنالٹی کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری یہ ڈائنامک آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. بہت بیسک سا سرولیٹ بنا کے ہم نے اس کو ڈپلوائے بھی کیا تھا آپ کے ساتھ اور چلا کے دیکھا تھا. آج اسی کو لے کے آگے چلیں گے. سرولیٹس پہ دیکھیں گے کہ فارم سے پیرامیٹرز اگر لینے ہوں تو کیسے لیے جاتے ہیں, اور سرولیٹ کا اٹ سیلف لائف سائیکل کیا ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرولیٹ کیسے بنایا جاتا ہے. وی ڈسکس ہاؤ ٹو میک این HTTP سرولیٹ. For that we discussed that you need to extend your class from the HTTP servlet class, and you need to override the doPost or doGet method according to the method of request that you are receiving. اور اس کے اندر we discussed about two objects, HTTP servlet request and HTTP servlet response. We discussed that HTTP servlet request is used to get all the information that comes with the request. Today we will see how we can extract that information. We also discussed about various HTTP request headers, request کا format وغیرہ بھی ہم نے دیکھا تھا. Similarly, HTTP response is used to generate output back to the user. It can also be used to set headers for the response side of the HTTP protocol. So HTTP request and HTTP servlet request and HTTP servlet response, these were two very useful interfaces اور جن کی implementation والے objects کو ہم نے use کیا تھا. HTTP سرولیٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا, اسی سرولیٹ کو لے کے آگے چلیں گے ہم آج. سب سے پہلے یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم دیکھیں کہ سرولیٹ کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے. ونس یو ڈپلوائے اے سرولیٹ ان اے ویب ایپلیکیشن ان اے ویب کنٹینر, تو اس کے بعد وہ کیسے کام کرتا ہے, کون کون سے میتھڈ اس کے کال ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایپلیٹ کے ساتھ ایک سملر سا کام کیا تھا. وی اسٹڈیڈ کہ ایپلیٹ کے کچھ میتھڈ تھے, انٹ تھا, اسٹارٹ اسٹاپ پینٹ وغیرہ میتھڈ تھے, اور ڈفرینٹ پوائنٹس پہ اس کی لائف کے یہ سارے کال ہوتے تھے. بالکل یہی کام ہم سرولیٹ کے ساتھ بھی آج دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی لائف سائیکل کے ڈفرینٹ میتھڈس کیا ہیں. سرولیٹ کی لائف سائیکل پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سرولیٹ کی لائف سائیکل میں تین ہمارے پاس مین میتھڈز آتے ہیں. انٹ کا میتھڈ ہے, سروس کا میتھڈ ہے, ڈسٹروائے کا میتھڈ ہے. یہ تینوں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ کال ہوتے ہیں جب ہم جنیرک سرولیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. سملرلی جب ہم HTTP سرولیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو جو سروس کا میتھڈ جو ہے یہ ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے میتھڈ کی فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے. ان سارے میتھڈ پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کب یوز ہوتے ہیں. ایک اسٹارٹ میں بریف سمری کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹ کا میتھڈ جیسے ایپلیٹ میں انیشلائزیشن کے کام آ رہا تھا, وہیں سرولیٹ میں بھی ہمارے پاس انیشلائزیشن کے کام آئے گا, کیونکہ سرولیٹ کو کنسٹرکٹ ہمارا جو اس کا آبجیکٹ سرولیٹ کا کنسٹرکٹ کرتا ہے دیٹ از آور ویب کنٹینر. تو کنسٹرکٹر تو آپ خود کال کر نہیں رہے, تو اگر آپ نے کوئی ڈیٹا اسٹرکچرز انیشلائز کرانے ہیں, کچھ پیرامیٹرز کوئی بھی انیشیل سیٹنگ کرنی ہے, تو کہاں کریں, اس کے لیے ویو گاٹ اے میتھڈ انٹ. سملرلی ویو گاٹ اے میتھڈ سروس جہاں پہ ہماری ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہیں اور اس کے آگے پروسیسنگ ہوتی ہے, اور سرولیٹ جب ان لوڈ ہونے لگتا ہے کنٹینر, یا بند ہونے لگتا ہے, یا شٹ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, دین وی کال اے میتھڈ ڈسٹروائے. اور کنٹینر ایکچولی کال دا میتھڈ ڈسٹروائے ان وچ وی کین رائٹ آر کلین اپ کوڈ. سو لیٹس سی ہاؤ دیز میتھڈز آر کالڈ, اور کیا کیا ان میں کام کیا جا سکتا ہے. You can see a figure which is indicating the servlet life cycle. We have three methods: initialize, service, and destroy. We have actually three stages: initialization, service, and destroy. As you can see on the figure, the time is increasing in the downward direction. So it means that initialization is the first procedure. So as soon as you load your web server or you load a particular application, اور اس ایپلیکیشن میں جو بھی سرولیٹس ہوں گے ان کا انیشلائزیشن کا میتھڈ کال ہو جائے گا. سو انٹ ایک میتھڈ ہوتا ہے, وہ یہاں پہ کال ہو جاتا ہے وچ از یوز ٹو لوڈ سورسز. دین وی گاٹ سروس میتھڈ وچ ایکسپٹس ریکویسٹ فرام یور ویب براؤزر اینڈ سینڈ ریسپانسز بیک ٹو دیٹ براؤزر اور اینی ادر کلائنٹ, یا اگر آپ کوئی اسپیسیفک پروٹوکول امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی کلائنٹ ہوگا. اینڈ دین دا ڈسٹرکشن پارٹ جہاں پہ ہم نے ریسورسز کو ہم ان لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو لیٹس سی کہ انیشلائز کا کیا کیا کام ہے. It is executed once when the servlet is first get loaded. اس کا مطلب جیسے کنسٹرکٹر صرف ایک ہی دفعہ کال ہوتا ہے جب آبجیکٹ بنتا ہے, سملرلی init کا میتھڈ جو ہے انیشلائزیشن کا جو آپریشن ہے یہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, and that is when the servlet is first get loaded. It is not called for each client request. Our client can send multiple requests to our servlet,
but this initialization procedure or init method is not called every time. It is just called once. So what you want to do in your initialization method or initialization phase is that you put your initialization code here. Constructor تو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. Constructor تو ہمارا جو servlet کو construct کرتا ہے, that is our web container. تو اپنا سارے ویریبلز انیشلائز کرنے کے لیے, ایک ڈیٹا اسٹرکچرز انیشلائز کرنے کے لیے, کوئی بھی انیشلائزیشن کا کام کرنے کے لیے وی یوز دا انیشلائزیشن اسٹیج, اور اس کے اندر ہم init میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں یہ ڈسکس کرتا چلوں کہ سرولیٹ پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دے آر بیٹر دین ان ٹرمز آف پرفارمنس اینڈ دیئر CGI کاؤنٹر پارٹس. وہ اس لیے کہ ایوری ٹائم یو سینڈ اے نیو ریکویسٹ ٹو اے CGI بیسڈ ایپلیکیشن, اے نیو پروسیس از کریٹڈ آن دا ہوسٹ مشین یا آن یور سرور مشین. And we know that processes are quite expensive as compared to threads. And you can see in this figure that whenever a new request is sent to a servlet, a new thread is created instead of a new process. اور یہ thread جو ہوتا ہے actually service method call کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ init method صرف ایک ہی دفعہ کال ہوتا ہے, ہر ریکویسٹ کے ساتھ بار بار نہیں کال ہوتا. جب بھی نئی ریکویسٹ آتی ہے سروس میتھڈ بار بار کال ہوتا ہے ہمارے سرولیٹ کا. ابھی ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ سرولیٹ کے اندر ہمارا جو فرسٹ فیز ہوتا ہے, جو سرولیٹ لوڈ ہوتا ہے ہمارا, دیٹ از دا انیشلائزیشن فیز. اور سرولیٹ کے اندر ایک انٹ کا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ کال ہوتا ہے. آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹ کے میتھڈ کے دو ورژنس ہیں. ایک ورژن وہ ہے جس میں کوئی پیرامیٹر نہیں پاس ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ دیر از اے سیکنڈ ورژن جس میں ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہوتا ہے. وہ پیرامیٹر کا ہم استعمال کر کے دکھائیں گے. دیٹ پیرامیٹر از یوز ٹو گیٹ انیشلائزیشن پیرامیٹر فرام یور ویب کنٹینر سم فائل. وہ پراپرٹیز فائل کوئی ہوتی ہیں ویب کنٹینر کی, جہاں سے وہ انیشلائزیشن پیرامیٹرز لیتا ہے. بالکل آپ اسی طرح سے سمجھیں کہ جیسے آپ کنسول سے ایک جاوا کی اپلیکیشن رن کرتے ہیں تو یو کین گیو کمانڈ لائن آرگیومنٹس. وہ کمانڈ لائن آرگیومنٹس اپلیکیشن کے اسٹارٹ ہوتے ہوئے بھی اس کو مل جاتے ہیں, اپلیکیشن کے رن کرنے کے دوران نہیں ملتے بلکہ اسٹارٹ میں ملتے ہیں. سملرلی ہم انیشلائزیشن کے پیرامیٹرز رکھ سکتے ہیں کسی فائل میں. ویل ڈسکس کہ کہاں پہ. And these initialization parameters can be retrieved inside the init method, and we can use these initialization parameter inside the init method. So init ہمارا پہلا method ہے جو کہ call ہوتا ہے, and it is get called when the servlet is loaded for the very first time. The next method that is in line is the service method. اگر ہم generic servlet کی بات کریں گے تو service method جو ہے یہ request response خود ہی کرے گا, request خود ہی receive کرے گا, response بھیجے گا. If we talk about the HTTP servlet تو پھر یہ آگے do get یا do post کو کام دے گا. So let's see کہ کیا ہوتا ہے. You can see in the service method that all your requests are sent to this service methods. جتنی بھی request آئیں گی اگر ہم generic servlet بنا رہے ہیں, all these requests will be sent to the service method, and the service method will give a response back which our server will then send back to the client. Similarly, if you take a look at the HTTP servlet example, you can see that requests can come in two different ways. Request actually can come in several different ways. ہم نے دیکھا تھا کہ delete کی request ہوتی ہے, we've got an options request اور what type کی request ہوتی ہیں. But 99.9% of the time you'll be getting the request of two different types, which is get and post. Either you're receiving a get request or you're receiving a post request. And your web server will call the service method of the HTTP servlet class, and that service method based upon کہ کس type کی request ہے, آپ کی کلاس کے سرولیٹ کا, آپ کی جو کلاس بنی ہوئی تھی اس کا ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ میتھڈ کال کر لے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کلاس بنائی تھی جس میں ہم نے ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کا میتھڈ اوور رائڈ کیا تھا. تو وہ ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کا جو میتھڈ ہے وہ کال کرتا ہے یہ سروس کا میتھڈ وچ از پریزنٹ ان دا HTTP servlet class. So HTTP servlet جو ہے it can receive two types of requests generally, which is get and post. It forwards these requests, your web server forwards these requests to the service method of the HTTP servlet, which then forward this request to your doGet or doPost method depending upon the request type. Your doGet or doPost method gives the response back to the HTTP servlet, which then gives that response back to the web server, which sends that response back to the client. یہاں پہ ہم نے اب دو فیز ڈسکس کر لیا. ہم نے دیکھا تھا کہ تین فیز ہیں, انٹ کا فیز ہے, سروس کا فیز ہے اور ڈسٹروائے کا فیز ہے. انٹ کا فیز ایک دفعہ یوز ہوگا, ڈسٹروائے کا فیز بھی ایک دفعہ یوز ہوگا. انٹ کا فیز وہاں پہ یوز ہوگا جہاں پہ انیشلائزیشن ہو رہی ہے, پہلی دفعہ سرولیٹ لوڈ ہو رہا ہے. سروس کا میتھڈ ہر دفعہ کال ہوگا. ایوری ٹائم یو گیٹ اے ریکویسٹ فرام یور کلائنٹ یو ول کال دا سروس میتھڈ, اور ہر ریکویسٹ کے لیے ایک نیا تھریڈ کریٹ کر دیا جائے گا, نیا پروسیس کریٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے ایفیشنسی بڑھ جائے گی. So service method is your key method which will be get called again and again.
If you are working with HTTP servlets, you do not need to override this method. Rather, you should not override this method. اور آپ کو جو میتھڈ اوور رائڈ کرنے چاہیے دیٹ شوڈ بی ڈو پوسٹ اور ڈو گیٹ میتھڈ, بیکاز یور سروس میتھڈ کالز دا ڈو پوسٹ اور ڈو گیٹ میتھڈ بیسڈ اپون دا ٹائپ آف ریکویسٹ اٹ از ریسیونگ. سو واٹ یو شوڈ ڈو ان یور کلاس which is extending from HTTP servlet class is that you override that do post or do get. Let's come to the last phase of the servlet life cycle جس میں ہمارا destroy method call ہوتا ہے. So our destroy method is called only once. This destruction occurs when application is stopped. آپ نے اپنی application بند کر دی ہے or your servlet container shut down, you have shut down the Tomcat. It allows resources to be freed. اگر آپ نے کوئی resources capture کیے ہوئے تھے, کوئی maybe DB connections اور کچھ other چیزیں, کچھ بھی resources آپ نے capture کیے ہوئے تھے, you can write your cleanup code or your resource releasing code over here. In this slide you can take a look at the servlet life cycle summary. It's a bit more detailed. So initially creation کا process ہوتا ہے. This creation is done by your web server. آپ سے یہ hidden ہوتی ہے. Then from this creation, the initialization procedure takes place. This is the place where the init method gets called اور یہاں پہ آپ init method کے اندر اپنا کوڈ لکھیں گے initialization کا. ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر اسٹیپ فیل ہو جائے کریشن کا یا فیلئر کا, تو آپ کا سرولیٹ جو ہوتا ہے اس کو ان لوڈ کر دیا جاتا ہے آپ کے ویب سرور میں سے. اگر آپ کی انیشلائزیشن کا اسٹیپ سکسیزفل ہو گیا, دین یور ویب سرولیٹ بیکمس اویلیبل فار سروسنگ دا کلائنٹ ریکویسٹ. اٹ ریسیوز کلائنٹ ریکویسٹ, اٹ سینڈس بیک دا رسپانس. اگر وہ HTTP سرولیٹ ہے تو ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کا میتھڈ بار بار کال ہوگا بیسڈ اپون دا ریکویسٹ ٹائپ, اور اکارڈنگلی وہ رسپانس واپس بھیجتا چلا جائے گا. جب یہ سرولیٹ جو ہے ہمارا یہ ختم ہو جائے گا, ہماری اپلیکیشن بند کر دی جائے گی یا ہمارا کنٹینر بند کر دیا جائے گا, تو ڈسٹروائے کا میتھڈ کال ہو جائے گا اینڈ دا سرولیٹ ول بی ان لوڈیڈ. تو یہ ہمارے سرولیٹ کے لائف سائیکل کی سمری تھی. آپ نے دیکھا کہ 3 اسٹیجز ہیں. اسٹیج 1 انیشلائزیشن اسٹیج, اسٹیج 2 سروس اسٹیج, اسٹیج 3 ڈسٹرکشن اسٹیج. انیشلائزیشن اسٹیج میں init کا میتھڈ کال ہوتا ہے in which you can set up your data structure, you can write your initialization code. Service کی اسٹیج میں your servlet becomes available to respond to the incoming client's request. If you're using a generic servlet, service method ہی آپ override کریں گے اپنے کوڈ کے لیے and that service method will keep on responding to the client's request. If you're using an HTTP servlet, if you're working with an HTTP protocol, you will not override that service method, rather you would override the do post or do get method. That do post or do get method will be called based upon the request type. If your client has send you a request using the get method, your do get method of the servlet will be called. And if your client has used the post mechanism, the do post method of your servlet will be called. اسٹیج 2 میں ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے تھرو ہم اپنے کلائنٹس کو سروس کرتے ہیں. دین کمس دا اسٹیج 3. اسٹیج 3 میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے. سو ڈسٹرکشن ٹیکس پلیس ان اسٹیج 3 اینڈ وی ہیو اے میتھڈ ڈسٹرائے. وی کین اوور رائٹ دیٹ میتھڈ اینڈ وی کین پٹ آر کلین اپ کوڈ اوور دیئر. جنرلی جو ہم میتھڈس بہت زیادہ یوز کریں گے دیٹ وڈ بی ڈو پوسٹ ڈو گیٹ میتھڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم init کا میتھڈ بھی آگے جا کے یوز کریں گے اگر ہم نے کوئی اسٹارٹ اپ کے اوپر کوئی پیرامیٹر سیٹ کرانے ہیں, جیسے بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم کمانڈ لائن کے تھرو آرگومنٹ بھی سیٹ کرا سکتے تھے. یہاں پہ جو ہمارا ابھی تک ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں ہم نے سرولیٹ کے لائف سائیکل اس کی اسٹیجز دیکھی ہیں. اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سا مزیدار کام کی طرف. لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنا لاسٹ لیکچر کے اندر ایک سرولیٹ بنایا تھا اینڈ وی ڈپلوئڈ دیٹ سرولیٹ, اور وہ سرولیٹ سمپلی کیا کرا تھا, مے بی ایز فار ایز آئی کین ریمبر اٹ واز پرنٹنگ ہیلو ورلڈ آن دا ویب سرور. آج کچھ اور کام کرتے ہیں. آج یہ دیکھتے ہیں کہ if client sends us some parameters, how we can extract these parameters from the request and how we can do different kind of things with these parameters. تو ہم ایک فارم بنا لیں گے HTML کے اندر, جیسے آپ نے بہت سارے فارمز دیکھے ہوں گے, Hotmail, Gmail, etc. in which you can give your login password, اور بہت سارے دوسرے فارمز ہیں. آپ کسی بھی سائٹ پہ جائیں تو اکثر رجسٹریشن کے فارمز ہوتے ہیں کہ جی اپنا نام بتائیں, ایڈریس بتائیں, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پوچھی ہوتی ہیں. تو ان سارے فارمس کے اندر یو رائٹ ڈاؤن پیرامیٹرز, اپنے جو بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں, اینڈ دین دیز فارمز آر پوسٹڈ ٹو دا سرور. ایٹ دا سرور سم پروگرام ایکسٹریکٹ دیز پیرامیٹر ویلیوز اینڈ ڈو سم کائنڈ آف پروسیسنگ ود دیز پیرامیٹرز ویلیو. تو ہمارے کیس میں بھی یہ ہوگا کہ ہم فرنٹ اینڈ پہ فی الحال HTML سے اسٹارٹ کریں گے. ویل کریٹ این HTML فارم اینڈ دین وی ول پوسٹ دا پیرامیٹرز بیک ٹو دا سرولیٹ. And in the servlet, we will extract these parameters and we will do some kind of processing with these parameters today.
So let's see how we can do that, how we can extract request parameters from request in our servlet, and how we can do different kind of fun things with it, with these parameters. ایک تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ جیسے یہ ہم موسٹ پرابلی آج تو نہیں آپ کو کر کے دکھا پائیں گے کہ آپ نے لاگ ان اور پاسورڈ والا پیج بنانا ہے. تو آپ لاگ ان اور پاسورڈ یوزر سے لیں گے اینڈ یو کین ویریفائی اٹ فرام یور ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس سے ویریفائی کرنا آپ کو آتا ہے کہ JDBC یو نو دیٹ اینڈ یو کین پاس دیٹ ریکویسٹ ٹو دا ڈیٹا بیس اینڈ یو کین ویریفائی دا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. مے بی ان دا نیکسٹ لیکچر وی کین ڈو دس فار یو. So today we will focus on how to get request parameters inside our servlet. So let's see how we can do that. Reading data from the form, that is our topic. ڈیٹا کو جب فارم سے ریڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ کا پتا ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. When a user submits a browser request to a web server, it sends two categories of data. So ڈیٹا جو ہمارے پاس ریکویسٹ سے آتا ہے اس کو ہم دو جگہوں پہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. One is the form data that the user explicitly typed into an HTML form. وہ والا ڈیٹا جو کہ یوزر نے HTML فارم میں ٹائپ کیا تھا. فار ایگزامپل آپ کا لاگ ان پاسورڈ یہ آپ کے فارم سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے. HTTP request header data that is automatically appended to the HTTP request from the client. For example, cookies, browser type, browser IP address, etc. etc. ہم نے HTTP ریکویسٹ کا اسٹرکچر دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس کچھ ہیڈرز ہوتے تھے اور کچھ ریکویسٹ کی باڈی ہوتی تھی. تو جو فارم کا ڈیٹا ہے جو یوزر کا خود ڈیٹا ہے جو یوزر نے خود ڈیٹا بھرا ہے فارم کے اندر, دیٹ کمز along with the body or with the URL in the appended form. اور جو ڈیٹا خود سے براؤزر اپینڈ کرتا ہے وہ جنرلی ہیڈرز ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کلائنٹ کے بارے میں سرور کو. سو لیٹس سی کہ یہ پروسیس آگے کیسے چلتا ہے. HTML is a graphical user interface for a servlet. جیسے ہم نے ڈفرینٹ گرافیکل یوزر انٹرفیس دیکھے تھے اپنے سوئنگ اپلیکیشنز میں, وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم AWT یا سوئنگ کے کمپوننٹس بنا دیتے تھے اور وہ ہمارے فرنٹ اینڈ کا کام کرتے تھے, یوزر سے انٹریکشن کا کام کرتے تھے. جب ہم سرولیٹس پہ بات کرتے ہیں تو سرولیٹ کا فرنٹ اینڈ جو ہے وہ آپ کی بیسیکلی HTML پیجز ہو سکتے ہیں, آپ کے JSP پیجز ہو سکتے ہیں, آپ کے GSF کمپوننٹ بیسڈ JSP پیجز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے پیجز ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ہم بیسک سا کام کر رہے ہیں اس میں ہم HTML پیج کو اپنا فرنٹ اینڈ رکھیں گے, یعنی کہ HTML پیج کے اندر ہمارے گرافیکل یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہوں گے, ہمارے وہ کمپوننٹس ہوں گے جن سے ہم فارم بنائیں گے, یوزر سے انٹریکٹ کریں گے. ان کمپوننٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوگا ہمارے ویب سرور کو. ہمارے ویب براؤزر پہ جب ہم بٹن کلک کریں گے تو ڈیٹا جو کہ ہمارے فارم کے اندر ہوگا وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا سرور کو. Server will send that data to the servlet. Servlet will process that data and will send back the response back to the client. تو اب ہم یہ کام شروع کرتے ہیں کہ ایک HTML فارم بناتے ہیں. HTML فارم میں ہمارے یوزر انٹریکشن والے کمپوننٹس ہوں گے. تو ہم کیا کریں گے کہ ایک فارم کا ٹیگ یوز کریں گے HTML پیج کے اندر. اس کے اندر ہماری دو ان پٹ فیلڈز ہوں گی. ان ان پٹ فیلڈس میں کچھ ہم ڈیٹا رکھیں گے, مے بی یوزر کا نام یا کچھ ہم رکھ دیں گے, اور وہ ڈیٹا ہم جب سبمٹ کا بٹن ہٹ کریں گے دیٹ ڈیٹا ول بی سینڈ بیک ٹو دا سرولیٹ. سرولیٹ میں جا کے ہم اس ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کریں گے. دو اسٹیپس ابھی ہم آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایک HTML فارم بنائیں گے. HTML فارم کیوں بنائیں گے یہ آپ بتائیے گا مجھے. یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. HTML فارم کے اندر وہ GUI کمپوننٹس ہوں گے جیسے ان پٹ باکس ہوتا ہے اور چیک باکسز ہو سکتے ہیں, ریڈیو بٹنس ہو سکتے ہیں. سو ہم ایک HTML فارم بنائیں گے. That HTML form will serve as a front end of our web application. یوزر سے انٹریکشن کرنے کے کام آئے گا. ہماری اپلیکیشن یوزر کو اس فرنٹ اینڈ سے نظر آئے گی. تو HTML فارم بنا کے جب اس میں یوزر ڈیٹا دے دے گا, سبمٹ کا بٹن دبائے گا, وہ سرولیٹ کو چلا جائے گا. سرولیٹ اس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کے بعد ہمیں واپس رسپانس بھیجے گا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ HTML فارم جو ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں, اور پھر اس کو بنا کے اس کا کوڈ میں آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا, اور پھر اس کی آؤٹ پٹ بھی ذرا دیکھتے ہیں. Our first example consists of one HTML page, we will call it index.html, and one servlet, and we will call it form servlet. The HTML page contains two form parameters, first name and surname. So HTML page کے اندر دو پیرامیٹرز ہوں گے, ایک فرسٹ نیم اور ایک سر نیم. یہ دونوں پیرامیٹرز جو ہم یوزر سے لیں گے, we will create input boxes for these two parameters. The servlet will extract these specific parameters and echoes them back to the browser after appending hello. So servlet کیا کرے گا, ان دونوں پیرامیٹرز کو نکالے گا,
ان کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرے گا اور واپس بھیج دے گا ہمیں. آپ یہ دونوں پیرامیٹرز ڈیٹا بیس میں بھی ڈال سکتے ہیں, آپ دونوں پیرامیٹرز کو ویریفائی بھی کروا سکتے ہیں, کچھ بھی کریں. ہم صرف اس وقت ہیلو واپس ان کے ساتھ اپینڈ کر کے بھیج رہے ہیں. جو ہماری index.html کی آؤٹ پٹ ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر پیج پہ لکھا ہوگا پلیز فل آؤٹ دس فارم, and then we'll have text field for first name and a text field for surname, and then we'll have a button submit form and maybe a reset button. So let's see what is the essential HTML that we need to write in order to get this form up and running. Start پہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ ہمارے پاس HTML کا ٹیگ اسٹارٹ ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کچھ ہیڈ اور ٹائٹل دینا چاہیں تو وہ ہیڈ اور ٹائٹل آپ یہاں دے سکتے ہیں. جیسے ریڈنگ ٹو پیرامیٹرز ہم نے یہاں پہ ٹائٹل دے دیا. تو HTML کا ٹیگ ہم نے اسٹارٹ کیا, اس کے اندر ہیڈ کا ٹیگ ہم نے ڈالا اور اس کے اندر ٹائٹل کا ٹیگ ڈال دیا. اب آ جاتا ہے ہمارا باڈی کا ٹیگ. ہیڈ کا ٹیگ کلوز کرنے کے بعد باڈی کا ٹیگ اوپن ہوا. باڈی کے ٹیگ کے اندر سب سے پہلے ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی, H2 اس کو اسٹائل دیا پلیز فل آؤٹ دس فارم, اس لیے آپ کو وہاں پہ بولڈ نظر آ رہی تھی ہماری آؤٹ پٹ میں. اس کے بعد ہم اپنا فارم اسٹارٹ کرتے ہیں. فارم کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹیگ استعمال ہوتا ہے HTML میں وہ فارم کا ٹیگ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا فارم کا ٹیگ اوپن کیا ہے. اس کے بعد ہمارا ایٹریبیوٹ جو پہلا ہے وہ میتھڈ کا ہے. میتھڈ کے آگے ہم نے گیٹ لکھا ہوا ہے. As you can remember that we have two methods in our servlet, doPost and doGet, which are invoked based upon the request type. So the request type is something that we mention over here. We are telling our web browser that it needs to send the request to the server using the get method. So method equals to get. اب جو ریکویسٹ کی ٹائپ ہے دیٹ از گیٹ, اور اس کے رسپانس میں جو ہمارا سرور ہے وہ سرولیٹ کا ڈو گیٹ میتھڈ کال کرے گا. اگر یہاں پہ ہم پوسٹ دے دیں گے تو سرور جو ہے وہ سرولیٹ کا ڈو پوسٹ میتھڈ کال کرے گا. So method equals to get will specify the request type in this form tag. The next attribute is action. Action indicates our destination. The servlet that we want to invoke, it may be a servlet or a JSP page, as you will see in our coming lectures. This action attribute will indicate the destination. It will tell the web browser کہ کس سرولیٹ کو جا کے یا کس پیج کو جا کے ہٹ کرنا ہے اور اس پیج پہ ہم ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں. So we have mentioned over here that we want to go to http://localhost:8080. This localhost:8080 is the name of your server followed by the port. تو ہم اپنے ویب براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے لوکل ہوسٹ پہ جانا ہے کیونکہ ہمارا ویب سرور بھی اسی مشین پہ چل رہا ہے. اگر ہمارا ویب سرور کسی اور مشین پہ چل رہا ہوگا تو ہم اس کا ایڈریس دیں گے. جب آپ گوگل کے اوپر یا ہاٹ میل کے اوپر سبمٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ایکشن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہوگا http://www.hotmail.com. تو آپ کا براؤزر ہاٹ میل کو ہٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہم اپنے ہی ویب سرور کو ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ایپلیکیشن بھی اپنے ویب سرور پہ انسٹالڈ ہے. سو localhost:8080 کے بعد سلیش جو ہمارا نام آتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایپلیکیشن کا نام آتا ہے. جو ہم نے ویب ایپس کے اندر اپنی ایپلیکیشن بنائی ہوئی ہوگی یہ اس کا نام ہوگا. ہم نے یہاں پہ اس کا نام دے دیا ہے پیرم ایپ کا. تو یعنی کہ آپ کے پاس ویب ایپس کے اندر ایک ڈائریکٹری ہوگی پیرم ایپ کی جس کے اندر پھر فردر ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوگا, web-inf ہوگا, کلاسز کا فولڈر ہوگا اینڈ سو آن. اور دوسری چیز ہم نے کہی ہے کہ ہم فارم سرولیٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ یہاں تک ایکچولی پہنچے گا کیسے http://localhost:8080 تک جب ہمارا براؤزر جائے گا تو بیسیکلی یہ ہمارے ویب سرور کے ویب ایپس فولڈر تک پہنچ جائے گا. پیرم ایپ آگے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم ویب ایپس کے اندر جو پیرم ایپ کا فولڈر ہے وہاں جانا ہے اور سرولیٹ ہمارا پڑا ہوتا ہے کلاسز کے اندر. تو یہ فارم سرولیٹ تک کیسے پہنچ جائے گا, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ فارم سرولیٹ کہاں پڑا ہے؟ یہ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے صحیح اس کا جواب دیا کہ web-inf کے اندر ایک فائل تھی web.xml, اور web.xml کے اندر ہم نے اپنی میپنگ ڈیفائن کی تھی کہ اگر یہ URL ہوگا تو اس سرولیٹ کو کھولنا ہے, یہ URL ہوگا تو اس سرولیٹ کو کھولنا ہے. تو یہ وہ web.xml کے اندر جو ہماری میپنگ ہوگی اس کے اوپر بیس کر کے یہ فارم سرولیٹ جو ہے وہ کھل جائے گا. اس کے بعد ہمارے فارم کا نیم آ گیا مائی فارم. یہ آپشنل ہے, اگر آپ کے پاس ملٹیپل فارمز ہوں گے تو یہ نام آپ کی کام آئے گا. اگر ایک پیج پہ ایک ہی فارم ہوگا تو اٹس فائن, نام نہیں بھی دیں گے تو چل جائے گا, لیکن فارم کا نیم جنرلی دینا چاہیے. اس کے بعد ہماری دو ان پٹ فیلڈس ہیں جس کے لیے ہم نے ان پٹ کا ٹیگ اسٹارٹ کیا. ان فیلڈس میں ہم یوزر سے اس کا فرسٹ نیم اور سر نیم لے رہے ہیں. تو ان پٹ کی ٹائپ جو رکھی ہے دیٹ از ٹیکسٹ, تاکہ ایک ٹیکسٹ فیلڈ کریٹ ہو جائے, اور اس کا نام رکھا ہے فرسٹ نیم. جو نیم کا ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز وی ول یوز دس فرسٹ نیم ویلیو ان سائڈ آ سرولیٹ ٹو ریٹریو دا ویلیو گیون بائی دا یوزر ان دس فیلڈ.
جب آپ HTML اس کی براؤزر میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک فیلڈ نظر آ رہی ہوگی جس سے پہلے ایک فرسٹ نیم کا لیبل ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ BR کے ٹیگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یوزر اپنا نام لکھے گا. تو فیلڈ کا جو نام ہے، فیلڈ کی جو ID ہے دیٹ از فرسٹ نیم، اور اس ID کو یوز کر کے ہم اس کی ویلیو ریٹریو کریں گے. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ فیلڈ آ جائے گی ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو ٹیکسٹ، جس کا نام ہے سر نیم. تو سیکنڈ فیلڈ کی ID ہے سر نیم، جس کو ہم یوز کر کے سیکنڈ فیلڈ کی ویلیوز کو گیٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو سبمٹ، یعنی کہ یہ سبمٹ بٹن کریٹ ہوگا جس کی ویلیو ہے سبمٹ فارم. تو سبمٹ بٹن کے اوپر جو لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو HTML پیج کے اندر، وہ ہوگا سبمٹ فارم. اس کے بعد آپشنلی اگر آپ ری سیٹ کا بٹن بنانا چاہیں تو وہ یہاں پہ ہم نے آپ کے لیے کوڈ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے فارم کے ٹیگ کی کلوزنگ ہے، اور ہمارے باڈی کے ٹیگ کی، اور پھر HTML کے ٹیگ کی کلوزنگ ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم HTML کو اپنے فرنٹ اینڈ کے طور پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں. اگر ہم HTML کو اپنے فرنٹ اینڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہوں دین ویل ہیو ٹو یوز دا GUI components provided by the HTML, and we know that HTML provide GUI components based upon tags. یہ اچھا یہاں پہ ہم نے ٹیگس کو ابھی آپ کے سامنے کوڈ کریں گے، مے بی آپ سبمٹ میں کوڈ کرنا پڑے گا، مینولی کوڈ کرنا پڑے گا. یو کین کوڈ یور HTML ان اینی ID that you like. اگر آپ ڈریم ویور، فرنٹ پیج، واٹ ایور جس میں بھی آپ HTML کو کوڈ کرنے میں کمفرٹیبل ہیں، ویژولی آپ سارا یہ فارم بنا سکتے ہیں، اس میں بنا لیں، دیٹس پرفیکٹلی فائن. اینڈ وی کین ایڈ دیٹ HTML انٹو آور پروجیکٹ. تو آپ ویژولی ڈریگ ڈراپ کر کے سارے بٹنس وغیرہ بنا لیں اور ہم اس کو استعمال کریں گے. یہاں پہ ہمارے فرنٹ اینڈ کے طور پہ HTML یوز ہوا ہے. میں بتاتا چلوں آپ کو کہ فرنٹ اینڈ کے طور پہ HTML ہی خالی یوز نہیں ہو سکتا. دیر کین بی لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس دیٹ وی کین یوز ایز اے فرنٹ اینڈ. وی کین یوز ایپلیٹس ایز اے فرنٹ اینڈ. وی ہیو سین کہ ایپلیٹس کین رن ان HTML پیج، اور ایپلیٹس کے اندر سارے ہمارے جو ہوتے ہیں AWT وغیرہ کے کمپوننٹس بھی ہم چلا سکتے ہیں. اینڈ دیر از اے نیو تھنگ وچ از نون ایز جاوا سرور فیسز، جو کہ ہمیں ایک بالکل ہی ڈفرینٹ طریقہ دیتے ہیں ویب ایپلیکیشن بنانے کا. دیٹ از ایکچولی اے ویری فاسٹ میتھڈ، جس کو اگر ہمیں ٹائم ملا اس کورس میں تو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. فار دا ٹائمنگ وی آر اسٹکنگ ٹو ویری بیسکس کہ کیسے یہ سارا کام ہوتا ہے. ہمارا بار بار یہ ایمفسس ہے کہ آپ کو جو میکینزم ہے وہ سمجھانا ہے. ونس یو نو دا میکینزم، یوزنگ این ID از اے پیس آف کیک. Maybe we will show you how to use an ID, and you can understand that it's a piece of cake because you know what is going on behind the scene. ایک دفعہ خود سے آپ نے کر کے دیکھا ہوا ہے، اب ٹول آٹومیٹیکلی کر رہا ہے تو آپ کو سب کچھ سمجھ بھی آ جانا چاہیے. تو HTML فارم ہم نے کوڈ کیا ہے. HTML فارم کے اندر ان پٹ فیلڈس کے ہم نے نام دیے ہیں، فارم کا نام دیا ہے. فارم سے ہم آگے ہٹ کریں گے. فارم کے لیے فارم کی جو امپورٹنٹ چیزیں میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ فارم کے ٹیگ کے اندر جو میتھڈ ہے اٹ ریپرزینٹس کہ ہم کس طرح سے اپنی ریکویسٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں. جو اس کے اندر ایکشن ٹیگ ہے وہ بتائے گا کہ ہم کس سرولیٹ کو، اس ایپلیکیشن کے اندر کس سرولیٹ کو ریکویسٹ بھیجنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح ان پٹ فیلڈس کے اندر ہم یوزر سے ڈیٹا لیں گے اور سبمٹ کے بٹن پہ ہم اپنا ڈیٹا سرولیٹ کو بھیج دیں گے. فارم ہم نے کوڈ کر دیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اپنا سرولیٹ کوڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. سرولیٹ کوڈ کرنے کے لیے ہم نے اوپر ٹاپ پہ 3 پیکج امپورٹ کیے ہیں: java.io, javax.servlet.static and javax.servlet.http.static. So these are the 3 different packages that you need to create a servlet. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ استعمال کیا تھا. And then we will create a class. Public class myServlet extends HTTP servlet. تو ہم نے ایک کلاس بنا لی ہے اپنے سرولیٹ کی جو کہ HTTP servlet سے ایکسٹینڈ کر رہی ہے. And we've got 2 methods in it, public void doGet and public void doPost. اچھا doGet کے doPost جو ہے یہ کال ہوتا ہے based upon the request of the user. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے doGet کے میتھڈ کو override کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہم نے HTML فارم بنایا ہے اس میں میتھڈ جو استعمال ہو رہا ہے وہ get کا میتھڈ ہے. اگر وہ میتھڈ استعمال پوسٹ کا ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں doPost کو override کرتے ہیں. اچھا کوشچن ایک یہ بھی آ سکتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ریکویسٹ آئے، وہ گیٹ کے طریقے سے آتی ہے یا پوسٹ کے طریقے سے آئے. تو ہم یہاں پہ اس طرح کی بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں کہ جس مرضی طریقے سے ریکویسٹ آئے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم آپ کو ایک آدھی ایگزامپل میں دکھا دیں گے. تو یہاں پہ ہم کیونکہ ہماری ریکویسٹ گیٹ کے طریقے سے آ رہی ہے اس لیے ہم نے doGet کے میتھڈ کو اووررائڈ کیا ہے. پبلک وائڈ doGet HTTP servlet request REQ. یہ وہ آبجیکٹ ہوگا ہمارا، وہ پیرامیٹر ہوگا جو ہمیں ریکویسٹ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن دے گا. یوزر کے پیرامیٹر بھی ہمیں یہیں سے ملیں گے. اینڈ دین HTTP servlet response. This object will be used to send the response back to the browser, back to our client.
It throws servlet exception and IO exception. Now let's see how we can extract the parameters that we have received from the user. اس کے لیے ہم نے ایک string declare کی ہے fname which is indicating our first name. اور آپ یہ دیکھیں, this is the most important line, req جو کہ ہمارا HTTP servlet request type کا آبجیکٹ تھا, req ڈاٹ get parameter, اور اس کے اندر first name pass ہم کر رہے ہیں. یہ req it's an object of type HTTP servlet request and it has a method get parameter. get parameter کو آپ پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں. اوپر باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ کوڈ جو کہ ہم نے HTML فائل میں کوڈ کیا تھا, انپٹ ٹائپ والا, کہ اس کے اندر ہم نے اپنی فیلڈ کا نام جو تھا وہ فرسٹ نیم رکھا تھا, تو یہاں پہ ہم نے وہی پیرامیٹر پاس کیا ہے. سملرلی ہم نے اسٹرنگ ایس نیم ایک اور ڈکلیئر کیا ہے, ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر, دوسرا پیرامیٹر یہاں پہ گیٹ کیا ہے سر نیم کا, تو ہمارے پاس فرسٹ نیم بھی آ گیا اور سر نیم بھی آ گیا. HTTP servlet request کا get parameter method, it's one of the most important method, and you can use this method to extract the parameters that has been posted or that has been sent by our client inside HTTP request. اب دونوں پیرامیٹرز آ گئے, تو ہمارے سرولیٹ نے کیا کرنا تھا کہ ان پیرامیٹرز کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرنا تھا. تو اس کے لیے ہم وہی سرولیٹ کی اسٹریم گیٹ کرتے ہیں rs ڈاٹ گیٹ رائٹر. اب آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ سے باتیں کی تھی وہ آپ یہاں پہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یوزر سے جو چیزیں لینی ہیں وہ ہوں گی ریکویسٹ میں. تو آپ دیکھیں گے یوزر کا نام اور یوزر کا سر نیم جو ہے, فرسٹ نیم اور سر نیم, دونوں ہم نے ریکویسٹ آبجیکٹ کے میتھڈ گیٹ پیرامیٹر کے تھرو گیٹ کیے ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یوزر کو جو چیزیں واپس بھیجنی ہیں, کلائنٹ کو جو چیزیں واپس بھیجنی ہیں وہ ہوگی رسپانس کے تھرو. تو کیونکہ ہم نے ہیلو اپینڈ کر کے ان کے ساتھ اس کو واپس بھیجنا ہے, تو رسپانس آبجیکٹ سے RES سے جو کہ HTTP سرولیٹ رسپانس ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ہے, اس کا ہم نے گیٹ رائٹر میتھڈ کال کیا ہے. اور گیٹ رائٹر میتھڈ ہمیں ایک پرنٹ رائٹر ریٹرن کرتا ہے جس کو ہم نے آؤٹ نام کے ایک ویریبل میں رکھ لیا ہے. Now out dot println will send the data back to the browser. یہاں پہ آپ HTML بھی اپنی لکھ سکتے ہیں. ہم نے HTML یہاں سے نکال دیا تاکہ آپ کے لیے کوڈ بہت زیادہ یہاں پہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے. وی آر رائٹنگ ہیلو پلس ایف نیم پلس ایس نیم. تو ایف نیم اور ایس نیم کی ویلیوز ہم نے وہ لی ہیں جو یوزر نے ہمیں دی تھی, اور اس سے پہلے ہم نے ہیلو ہارڈ کوڈ کر دیا ہے. اینڈ دین وی ہیو کلوزڈ آر اسٹریم. سو وین دس سرولیٹ ول رن, اور جب آپ کا HTML پیج رن کرے گا تو HTML پیج میں یوزر اب کیا کرے گا کہ نام دے کے سبمٹ کا بٹن دبائے گا, وہ سرولیٹ کو آ کے ہٹ کرے گا, سرولیٹ پروسیس ہوگا اور آپ کے پاس رسپانس جنریٹ ہوگا. تو یہ جو ہم آپ کو اینیمیشن دکھا رہے ہیں اس میں آپ یہی بات دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہمارا جو مین پیج تھا جس میں ہماری HTML فیلڈز تھیں, وہاں سے ریکویسٹ آئی ہے ویب سرور کو, ویب سرور نے وہ ریکویسٹ دی ہے سرولیٹ کو, سرولیٹ نے اس ریکویسٹ کو کیا ہے پروسیس, اور پروسیس کرنے کے بعد اپنا رسپانس سینڈ کیا ہے جو کہ کلائنٹ کے براؤزر میں نظر آنا شروع ہو گیا. یہ تھی ہماری ریکویسٹ پروسیسنگ, ایک سمپل ریکویسٹ پروسیسنگ کے لیے جس میں ریکویسٹ کے اندر 2 پیرامیٹرز انوالو تھے اور سرولیٹ میں اس کو پروسیس کیا گیا اس کا کوڈ. جب آپ یہ اپنا HTML فائل بنا لیں گے, اپنی سرولیٹ بنا لیں گے, تو آپ کو ایک اور کام کرنا پڑتا ہے, اینڈ دیٹ از you need to deploy it. Deployment کے لیے you need to add some entries into the web.xml the way we did it in our last lecture. So let's see how we can change our web.xml file in order to make this servlet run. web.xml کے اندر web-app کا main tag ہے جو ویب اپلیکیشن کے اسٹارٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کے اندر سرولیٹ کا ٹیگ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ سرولیٹ کے ٹیگ کے اندر وی کین ڈیفائن نیم فار آر سرولیٹ کلاس. اب جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ مائی سرولیٹ میں نے اپنی سرولیٹ کلاس کا نام رکھا تھا, اور اس کے لیے جو سرولیٹ نیم میں یوز کر رہا ہوں وہ فارم سرولیٹ ہے. فارم سرولیٹ میں آپ دیکھیں کہ ایف پی کیپٹل ہے اور ایس پی کیپٹل ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ جیسے وی یو نے آپ کو کوئی آئی ڈی اسائن کی ہوگی, آپ کا اپنا نام ہے لیکن وی یو نے آپ کو ایک آئی ڈی اسائن کی ہوگی, تو ہم نے سرولیٹ کو ایک آئی ڈی اسائن کر دیا. اس کے بعد نیچے ٹیگ آ جاتا ہے سرولیٹ میپنگ کا. سرولیٹ میپنگ کے ٹیگ کے اندر ہم کسی ایک سرولیٹ کے لیے URL کا پیٹرن ڈیفائن کرتے ہیں. یہ URL کا پیٹرن انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس سرولیٹ کو کیسے کال کیا جائے گا URL کے اندر. تو پہلے ہم نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم کس سرولیٹ کے لیے URL پیٹرن بتانے لگے ہیں, اور اس دفعہ ہم سرولیٹ کی آئی ڈی یوز کریں گے. تو پیچھے جو ہم نے فارم سرولیٹ آئی ڈی دی تھی مائی سرولیٹ کو, وہ ہم یہاں پہ استعمال کریں. یو کین سی دا ایف اینڈ ایس ایز کیپ. اس کے بعد ہمارا URL ڈیش پیٹرن کا ٹیگ سٹارٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر فارم سرولیٹ ہم نے URL دے دیا ہے /فارم سرولیٹ. تو ہم نے کہا ہے کہ میری اپلیکیشن تک جب ہمارا سرور پہنچ جائے گا تو اس کے اندر اس سرولیٹ کو ایکسیس کیا جائے گا ایک سلیش کے بعد
form servlet کے نام سے. You can see that F and S is small. The entire form servlet is written in small case. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو HTML فائل بنائی تھی اس کے اندر ایکشن کے ایٹریبیوٹ کو جو فارم ٹیگ کا ایٹریبیوٹ تھا اس میں URL کو کوڈ کیا تھا. یہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کوڈ کیا تھا. http://localhost:8080. جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہم ایکچولی ویب ایپس کے فولڈر تک پہنچ جاتے ہیں اپنے ویب سرور کے. اس کے بعد میری اپلیکیشن کا نام تھا وچ از پیرم ایپ, اور اس کے بعد /form servlet. تو میں نے کہا تھا کہ جب پیرم ایپ تک آپ پہنچ جائیں گے تو فارم سرولٹ کو آپ سلیش کے ساتھ ایکسیس کریں گے. اب /form servlet کی میپنگ یہاں پہ کیسے ہے؟ URL پیٹرن بتا رہا ہے کہ جب /form servlet آئے گا ہمارے URL میں تو ایکچولی کون سا سرولٹ انووک ہوگا؟ وہ سرولٹ انووک ہوگا جس کا نام ہے فارم سرولٹ. اور فارم سرولٹ کس سرولٹ کا نام ہے؟ یہ اس سرولٹ کا نام ہے جس کی کلاس ہے مائی سرولٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ web.xml میں ہم اس طرح سے ساری میپنگ پرفارم کرتے ہیں. تو اب ہماری 3 فائلز بن چکی ہیں, HTML فائل, ہماری سرولٹ فائل اور ہماری web.xml فائل. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں ڈپلوائے ہوتی ہیں. HTML فائل ہماری جائے گی ایک ہم ویب ایپس کے فولڈر کے اندر ایک فولڈر بنائیں گے پیرم ایپس کا, جیسے ہماری اپلیکیشن کا نام تھا. اس کے اندر ہماری .html فائل جائے گی جس کو ہم نے نام دیا تھا index.html کا. اس پیرم ایپس کے فولڈر کے اندر ہمارا ایک فولڈر ہوگا web-inf کا. web-inf کے اندر یہ ہماری web.xml فائل جائے گی, اس کی ایکسٹینشن XML ہوگی. یہ ہمارا ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر ہوتا ہے, بتاتا ہے ہمارے ٹام کیٹ کو کہ اس ایپلیکیشن کو کیسے چلانا ہے, کیسے ڈپلوائے کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارا کلاسز کا فولڈر ہوگا جس میں ہمارا سرولٹ جائے گا. سرولٹ اسٹل ہمارا ہم نے پیکج استعمال نہیں کیا ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کی کلاس فائل سرولٹ کے کلاسز کے فولڈر کے اندر رکھ دیں گے. سرور کو اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد جب ہم اپنی اپلیکیشن کو ایکسیس کریں گے تو کیسے کریں گے کہ http://localhost:8080 جہاں پہ ہمارا ویب سرور رن کر رہا ہے /parameps. parameps آ گیا میری اپلیکیشن کا نام /index.html. جب ہم اپنے ویب براؤزر میں یہ لکھیں گے تو یہ ویب سرور کو ہٹ کرے گا. ویب سرور index.html ہمیں بھیج دے گا, وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. index.html میں 2 ٹیکسٹ فیلڈز ہیں, ایک سبمٹ بٹن ہے. ٹیکسٹ فیلڈ میں فرسٹ نیم دیں گے, سر نیم دیں گے, سبمٹ بٹن کلک کریں گے, ڈیٹا جائے گا سرور کے اوپر. سرور دیکھے گا کہ یہ ڈیٹا آیا ہے فارم سرولٹ کے لیے, ہم نے وہ ایکشن ٹیگ میں سارا پاتھ بتایا ہوا ہے. اس سرولٹ کو انووک کرے گا, اس کو یہ ڈیٹا دے دے گا. فارم سرولٹ کے اندر جو مائی سرولٹ ایک کلاس تھی اس کے اندر request.get پیرامیٹر کر کے ہم نے دونوں پیرامیٹر نکالے ہیں, ان کے ساتھ ہیلو اپینڈ کیا ہے اور ڈیٹا out.println کے تھرو واپس ویب براؤزر کو بھیج دیں گے. تو ڈپلوائمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس کس فولڈر میں کیا رکھنا ہے اور کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کتنی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ جنرلی کمرشل سافٹ ویئرس بناتے ہوئے استعمال کی جاتی ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. میں ہمیشہ آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کبھی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کو اسٹارٹ سے ہی شروع نہ کر دیں یوز کرنا. ایک دفعہ دیکھ لیں کہ چیزیں کہاں کہاں ہوتی ہیں, آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں, اس کے بعد آئی بے شک آپ یوز کریں جب آپ پروجیکٹس بنا رہے ہوں اور تیز کام کرنا چاہتے ہو. تو ہم نیٹ بینس یہاں پہ استعمال کریں. نیٹ بینس از اے فری انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ جو کہ سن ڈیولپ کرتے ہیں, اینڈ یو کین یوز اٹ. اٹس انڈر دا سن پبلک لائسنس, اس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں. سو ویل شو یو ہاؤ یو کین کریٹ دیز فائلز اینڈ ڈپلوائے اینڈ رن دیز فائلز ان نیٹ بینس ویری ایزیلی. تو نیٹ بینس کے اندر آپ سب سے پہلے ایک نیا پروجیکٹ بنائیں. فائل مینیو میں آپ آ کے ایک نیا پروجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ ٹائپ کے پروجیکٹ سے آپ کو بنانے کی اپرچونیٹی دیتا ہے. جرنل, ویب, انٹرپرائز پروجیکٹ, ڈفرنٹ کائنڈ کے پروجیکٹ آپ بنا سکتے ہیں. وی آر سلیکٹنگ اے ویب پروجیکٹ اور اس کے اندر ہم ویب ایپلیکیشن سلیکٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ کا اس کے بعد بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ سے وہ ڈفرنٹ چیزیں پوچھے گا کہ پروجیکٹ کا نام کیا رکھنا ہے. پروجیکٹ کا نام ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں پیرم ایپس. اس کے علاوہ جو باقی آپ کی سیٹنگس ہیں ان کو آپ مت چھیڑیں. اگر آپ یہ پہلی دفعہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو آپ براؤز سے اپنی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹری کہ کہاں پہ یہ پروجیکٹ آپ کا سیو ہو اور کہاں پہ یہ پروجیکٹ آپ کا چلے. جو بھی ڈائریکٹری آپ کے لیے سوٹیبل ہو وہاں پہ سیٹ کر لیں. سرور کے ڈراپ ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ کے پاس سن جاوا سسٹم اپلیکیشن سرور ہے جو کہ انٹرپرائز جاوا اپلیکیشنز کے لیے EJBs کی ڈپلوائمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بنڈل ٹام کیٹ نظر آ رہا ہے. یہ نیٹ بینس کے اندر ہی ہوتا ہے. اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ایز اے سرور. اس کے بعد ہم فنش جو ہے اس کو پریس کرتے ہیں
تو ہمارا ایک پروجیکٹ کا اسٹرکچر کریٹ ہو جائے گا. آپ کے سامنے یہ ایک index.jsp فائل کھول دے گا. index.jsp فائل جو ہے یہ JSP پیجز ہم اگلے کچھ لیکچرز میں بنانا سیکھیں گے. آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں, بٹ جسٹ ٹو اوائڈ کنفیوژن ہم فی الحال یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو index.jsp ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی ایک نئی HTML فائل بناتے ہیں. رائٹ کلک کریں ویب پیجز کے فولڈر پہ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر آپ کو ایک نیو کا ٹیب ملے گا, وہاں پہ جائیں اور HTML ٹائپ کی فائل سلیکٹ کر لیں. فائل نیم دیں یہاں پہ HTML کو, ہم نے انڈیکس اس کا نام رکھ دیا ہے. اس کو فنش کریں. It will create a skeleton HTML file for you. اس کے باڈی ٹیگ میں آ جاتے ہیں اور باڈی ٹیگ کے اندر آ کے اپنا جو ہم نے HTML کوڈ کی تھی وہ یہاں پہ دوبارہ سے لکھ دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنی وہ ہیڈنگ دے دیتے ہیں جس میں ہم نے لکھا ہوا ہے پلیز فل آؤٹ دس فارم. پلیز فل آؤٹ دس فارم کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ میں اپنا فارم ڈیفائن کریں گے جس کے تھرو ہم نے ڈیٹا بھیجنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فارم ٹیگ ہے. فارم ٹیگ کو آپ لکھنے کے بعد اسپیس بار پریس کریں گے تو آپ کو یہ ایٹریبیوٹس بتاتا جائے گا. یہاں پہ کافی آپ کی ہیلپ کر دے گی آئی ڈی کہ آپ کو ایٹریبیوٹس وغیرہ ڈراپ ڈاؤن کی فارم میں مل جائیں گے, آپ وہاں سے ان ایٹریبیوٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میتھڈ جیسے کہ ہم نے آپ کو جو کوڈ دکھایا تھا اس میں گیٹ دیا تھا, یہاں پہ ہم نے گیٹ میتھڈ دیا ہے. اسی طرح ہم اپنا ایکشن کا ایٹریبیوٹ دے دیتے ہیں. ایکشن کے ایٹریبیوٹ کے اندر ہم http://localhost:8084 یہاں پہ کیونکہ اس نیٹ بینس کے اندر ہی ہمارا ٹام کیٹ سرور ہے تو اس کو 8084 پورٹ پہ چل رہا ہے, تو ہم نے پورٹ 8084 دی ہے. اس کے بعد /paramaps اور فارم سرولٹ دے دیا ہے. اس کے بعد ہم اپنی جو دونوں ان پٹ فیلڈز ہیں وہ کوڈ کر دیتے ہیں. ان پٹ فیلڈ جو ہماری پہلی ہے اس کی ٹائپ ٹیکسٹ ہے اور اس کا نام تھا فرسٹ نیم. سملرلی ہم اپنی سیکنڈ فیلڈ کوڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک لیبل دے دیتے ہیں ہم سر نیم کا. سیکنڈ فیلڈ کا ہمارا نام تھا سر نیم, تو وہ ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے کوڈ کر دیا. سر نیم کی فیلڈ کے بعد ہم اپنا سبمٹ کا بٹن دے دیتے ہیں. ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو سبمٹ اور اس کی ویلو رکھ دیتے ہیں سبمٹ فارم. تو یہ ہمارا فارم کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس لیے ہم اپنے فارم کے ٹیگ کو کلوز کرتے ہیں. HTML پیج ہمارا کمپلیٹ ہے. اس اسٹیج پہ بھی آپ اس کو رن کر کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ذرا فردر کمپلیٹ کرتے ہیں. اب ہم آ کے ایک نیا سرولٹ ایڈ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن پہ. وہی جو آپ کا ویب کا فولڈر تھا اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آئیں اور اس دفعہ HTML کی بجائے ایک سرولٹ ایڈ کر دیں اپنے پروجیکٹ کے اندر. سرولٹ کو آپ نام دے دیں, جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں. کلاس نیم مائی سرولٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں, یا فارم سرولٹ جو بھی آپ یہاں پہ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. تو مائی سرولٹ کا ہم نے کلاس نیم دے دیا ہے. نیکسٹ کیا اس کو. اب یہاں پہ سرولٹ نیم پوچھا ہوا ہے اس نے ہم سے اور URL میپنگ پوچھی ہوئی ہے. یہ سرولٹ نیم اور URL میپنگ یہ وہ ہے جو کہ ہماری web.xml میں جانی ہے. سرولٹ نیم اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. URL میپنگ میں ہم نے لکھ دیا ہے /form servlet کہ ہم اس کو اس فارم سرولٹ کے نام سے ایکسس کریں گے. فنش کرتے ہیں اس کو. تو ہمارے پاس ایک سرولٹ کا اسکیلیٹن بن گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ریکوائرڈ پیکیجز خود ہی امپورٹ کر لیے گئے ہیں. اسی طرح ہمارے سامنے جو ہے پبلک کلاس مائی سرولٹ ایکسٹینڈز HTTP سرولٹ آ گیا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک پروٹیکٹڈ وائڈ پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ بنا ہوا ہے. اس طرح کا میتھڈ سے تو آپ کو کوئی واقفیت نہیں تھی. یہ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے کال ہو رہا ہے. اس میں آپ نیچے دیکھیں گے تو ہمارے پاس ڈو گیٹ کا میتھڈ ہے اور اس کے اندر سے پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ کال ہو رہا ہے جس کو ریکویسٹ اور رسپانس پاس ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ڈو پوسٹ کا میتھڈ ہے اور اس کے اندر سے بھی پروسیس ریکویسٹ ہی کال ہو رہا ہے. تو ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ چاہے گیٹ ہو یا پوسٹ ہو, جس مرضی طریقے سے ریکویسٹ آئے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو گیٹ اور ڈو پوسٹ کے دونوں میتھڈ کے اندر سے ہم ایک ہی میتھڈ کال کر رہے ہیں پروسیس ریکویسٹ کا, جس میں ہم اپنا کوڈ لکھ دیں گے. تو پروسیس ریکویسٹ میں جو کوڈ لکھا ہوگا وہ دونوں طریقے سے چلے گا, چاہے ریکویسٹ گیٹ کی فارم میں ہے یا ریکویسٹ پوسٹ کی فارم میں ہے. تو پروسیس ریکویسٹ کے اندر آ کے ہم سب سے پہلے کرتے یہ ہیں کہ پیرامیٹرز وہ لیتے ہیں. کچھ پری ریٹن کوڈ ہے یہاں پہ جو کہ نیٹ بینس کی ID خود ہی لکھ دیتی ہے, اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے کنفیوژن اوائڈ کرنے کے لیے. اور وہ دونوں اپنے ویریبلس کی ویلیو سب ہم گیٹ کرنے لگے ہیں. تو پہلی اسٹرنگ ہم نے ڈکلیئر کی اسٹرنگ ایف نیم. جب ریکویسٹ ہم نے لکھ کے ڈاٹ لگایا تو ہمارے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیلیسنس نے ہمیں
پیرامیٹرس کے ڈفرینٹ جو میتھڈس ہیں ان کے نام بتا دیے ہیں. تو یہاں سے ہم نے گیٹ پیرامیٹر کا میتھڈ لیا ہے اور اس کے اندر HTML فیلڈ کا نام دیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ID ہماری ڈیولپمنٹ کافی فاسٹ کر دیتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس HTML فیلڈ کا نام دیا ہے جس میں فرسٹ نیم یوزر نے لکھا تھا. اس کے بعد دوسری اسٹرنگ لی ہے ایس نیم کی اور ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہم نے سر نیم جو ہے وہ یوزر سے لے لیا ہے. تو دونوں اب ہمارے پاس نام آ گئے ہیں. پرنٹ رائٹر ٹائپ کا ایک ویریبل آؤٹ ڈکلیئر کیا ہے اور رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر ہمارے پاس آ گیا ہے. یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ہم کر لیتے ہیں. آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر ہم ہیلو ہارڈ کوڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پلس کر دیتے ہیں اپنی وہ دونوں فیلڈز جو کہ ابھی ہم نے یوزر سے گیٹ کی ہیں, ایف نیم اور اسپیس کے بعد ایس نیم. تو اب ہمارا یہ سرولیٹ تیار ہو گیا ہے. یہ ہمارے یوزر کو ہیلو کے ساتھ اپینڈڈ اس کا فرسٹ نیم اور سر نیم واپس بھیج دے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیٹ بینس کی ID نے ہمارے لیے کیا کچھ کام کر دیا ہے. ویب ڈیش INF کا جو فولڈر تھا اس پہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر ویب ڈاٹ XML خود ہی لکھی گئی ہے. اوپر ٹیب میں سے اگر آپ XML والا ٹیب سلیکٹ کریں گے تو XML فارمیٹ میں آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارے لیے ساری ویب ڈاٹ XML رائٹ کر دی ہے, بالکل ویسے جیسے ابھی تک ہم مینولی کوڈ کرتے آئے تھے. لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ ویب ڈاٹ XML کیوں استعمال ہونی ہے. تو یہ میں چیز چاہتا تھا کہ آپ کو چیزوں کا پتا ہو. IDs بہت سارے کام آپ کے لیے آٹومیٹیکلی کر دیں گی. ایک اور کام جو یہاں سے ہم کرتے چلیں وہ یہ ہے کہ جا کے ہم اپنا اسٹارٹنگ پیج سیٹ کر لیتے ہیں. وہ آپ اپنی اپلیکیشن پہ رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز لے لیں. پراپرٹیز کے بعد رن پہ آئیں اور یہاں پہ اپنا ریلیٹو URL کے اندر دے دیں اسٹارٹنگ پیج آپ کا کون سا ہے. ہم نے کہا جی ہمارا اسٹارٹنگ پیج ہے جی index.html. اوکے کریں. اب ہماری اپلیکیشن ریڈی ہے. ڈپلائمنٹ کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا, یہاں پہ صرف ہم اپنا رن کا بٹن دبائیں گے اور یہ لیجئے ہمارے سامنے ہمارا فارم آ گیا. فارم میں دیتے ہیں ہم اپنا نام, کوئی بھی ایک نام آپ دے دیں اور اس کے بعد سبمٹ کا بٹن پریس کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ریزلٹ آ گیا ہے. یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ کیونکہ ہم ریکویسٹ کو گیٹ کے تھرو بھیج رہے تھے تو آپ URL کے ساتھ اپینڈڈ ویلیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر یہی ریکویسٹ ہم نے پوسٹ کے تھرو بھیجی ہوتی, HTML میں فارم کے ساتھ جو میتھڈ کا ایٹریبیوٹ تھا اس کے اندر اگر ہم نے پوسٹ کا ورڈ یوز کیا ہوتا ہے ایز اے ویلیو تو یہ یہاں پہ ویلیوز نظر نہ آتی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک ID ہمارے بہت سارے کام آسان کر دیتی ہے. لیکن ایز اے CS اسٹوڈنٹ مزہ تو تبھی آتا ہے جب پیچھے ساری چیزوں کا پتا ہو, ساری ڈیٹیلز کا پتا ہو. تو ایڈوائس یہی ہے کہ اس کو مینولی بھی کر کے دیکھے گا, پھر انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کو ساتھ یوز کریں. جس سرولیٹ کے اندر ابھی ہم صرف ہیلو اپینڈ کرا رہے ہیں, کر کے دیکھیے گا کہ یہی دونوں ویلیوز جو ہیں ایک DB کے ٹیبل میں انسرٹ کیجیے گا. جب DB کے ٹیبل میں انسرٹ کر لی ویلیوز, DB کے ساتھ انٹریکٹ کر لیا تو بہت ساری اپلیکیشنز بننے کی راہ ہمارے سامنے ہموار ہو گئی ہے. سرولیٹ کی کچھ باتیں ہم نے کی, پیرامیٹرز کو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, کیسے ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ لیکچرز میں ہم سرولیٹ کے بارے میں اور کچھ ڈسکشن کریں گے. ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, بہت ساری مزے کی چیزیں رہتی ہیں. ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں اور ہمارے لیکچرز بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.